السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری فضائل تبلیغ پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں گے تبلیغ کی کیا کیا فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کے حدود پر قائم ہے اور اس شخص کی جو اللہ کے حدود میں پڑھنے والا ہے اس قوم کی سی ہے جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوں اور قرہ سے مثلاً جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصہ میں ہوں اور بعض لوگ نیچے نطق کے حصہ میں ہوں۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ جہاز کے اوپر کے حصہ میں آ کر پانی لیتے ہیں۔ اگر وہ خیال کر کے ہمارے بار بار اوپر پانی کے لے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنی حصہ میں یعنی جہاز کے نیچے کے حصہ میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے پانی یہاں ہی ملتا رہے اور اوپر والوں کو ستانا نہ پڑے۔ ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان احمقوں کی اس تجویز کو نہ روکیں گے اور خیال کر لیں گے کہ وہ جانے ان کا کام ہمیں ان سے کیا واسطہ ہے، تو اس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کو روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ برباد ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں صلحاء اور متقی لوگ موجود ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے ہر طرف گیت گائے جا رہے ہیں اور اس پر شور مچایا جا رہا ہے، نئے نئے طریقے ان کے اصلاح کے واسطے تجویز کیے جا رہے ہیں، مگر کسی روشن خیال تعلیم جدید کے شائدائی کی تو کیا کسی تاریخ خیال مولوی صاحب کی بھی نظر اس طرف نہیں جاتی کہ حقیقی طبیب اور شفیق مربی نے کیا مرض تشخیص فرمایا اور کیا علاج بتلایا اور اس پر کس درجہ عمل کیا جا رہا ہے؟ کیا اس ظلم کی کچھ انتہا کے جو سبب مرض ہے، جس سے مرض پیدا ہوا ہے، وہی علاج تجویز کیا جا رہا ہے کہ دین کی ترقی کے دین و اسباب و دین سے بے توجہی کی جا رہی اور اپنی ذاتی رائیوں پر عمل کیا جا رہا ہے؟ تو یہ مریض کل کی جگہ آج ہلاک نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس میں دو باتیں آ گئی کہ احمق لوگ جب کسی بھی ادارے میں، کسی بھی انجمن میں، کسی بھی تنظیم میں رہتے ہیں تو وہ ادارہ چوپٹ ہو جاتا ہے۔ تو ادارے میں جو چوپٹ لوگ ہیں، ناحق لوگ ہیں، ناانصاف کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کے اصلاح کے لیے جو مدبر قسم کے لوگ ہیں، جو مفکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو محلے کے اندر ہوتے ہیں، جو گاؤں کے اندر ہوتے ہیں، جو شہر کے اندر ہوتے ہیں، اس کو چاہیے کہ اس سے روکے، اور نہیں تو وہ ادارہ ختم ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ احمق لوگ ہیں، وہاں پر وہ انصاف نہیں کر پا رہا، اور ایسے لوگوں کو کثیر تعداد میں بلا کر لوگ ووٹ دلوا کر اور یہ معاملہ کو طے کر دیتے ہیں، تو وہ تو نتیجہ ہے کہ غرق ہوگا۔ اسی جہاز کی طرح، جہاز بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ چل رہے ہیں، تو ایک انجمن ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج پارلیمنٹ کا معاملہ بولیے، اسمبلی کا معاملہ بولیے، یا جتنے بھی ادارے ہیں، گاؤں سے لے کے شہر تک، مسجد، مدرسہ، انجمن، جو بھی ہو، تو اس میں ایسے لوگوں کو لانا چاہیے، اور یہ دور اندیشی بہت کم لوگوں کے اندر ہے۔ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جیت ہو گئی، اور احمق لوگ یہ سوچ کر کے کہ ہم بہت بڑے عہدے پر ہیں۔ ارے بیوقوف، نادان، تم جو کام کر رہے ہو، جو غلط کر رہے ہو، اپنے انا کی خاطر جو کر رہے ہو، اللہ تم کو پکڑ کے ایسی جگہ پہ بھیجے گا نا کہ تمہیں جو ہے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو چند روزہ زندگی ہے، اس میں انصاف کرنے والے بن جاؤ ہر طرح سے، اور سیدھے راستے پہ چلو، اور جو اچھا کام کرے اس کو آگے بڑھنے دو، اور جو غلط کام کرے اس کو روکو، یہی ہے اصل۔ اور نہیں تو پھر بہرحال اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ اور فہم دے۔ میں رئیس اعظم حیدری، السلام علیکم۔ یہ ویڈیو بھی دور دور تک پھیلا۔